اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو فیال علیہ السلام مدد تمام مومنین، سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اداروں کو، ہر حکومت کو باخبر کریں کہ اگر وہ لوگ اس بل کو روکنے کے لیے نکلیں گے تو ہم اس کو نافذ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ دوسرا طریقہ پھر اپنے ہاتھ سے روکنے کا ہوگا، پھر گلی گلی میں جنگ ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں جنگ نہ ہو، امن ہو، ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن وعنہم کے لحاظ سے ایک بل جو کہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو چکا ہے اور آخری مرحلے میں ہے کہ اس کے بعد وہ قانونی شکل اختیار کرے اور اس کو نافذ کیا جائے۔ ملک کی ایک اقلیت اس بل کا راستہ روکے ہوئے ہے، اور افسوس اکثریت پر ہے کہ جنہیں یہ احساس نہیں کہ اس وقت یہ کتنا حساس مرحلہ ہے جس ملک میں صبح و شام مجالس کے نام پر تبرع بازی کی جاتی ہو۔ اگر خود آپس میں خانہ جنگی سے بچانا یہ اداروں اور ارباب اقتدار کا ارادہ ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ قانون نافذ کیا جائے، اور اس کے بعد جو بھی توہین کرے اسے قانون کے مطابق کم از کم جتنی سزا اسمبلی سے، سینٹ سے پاس ہو چکی ہے وہ دی جائے۔ وہ لوگ جن کا صبح و شام وطیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر تبرہ بازی کرنا ہے، وہ حکومت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ایسا ہوگا۔ اس ملک کی اکثریت کے مقابلے میں ان کی معمولی سی تعداد، اکثریت کے آستانے، مساجد، مدارس، تنظیمات، ان میں بہت تھوڑے ایسے ہیں۔ جی تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے کہ کس طرح یہ ملا ثقیفے میں بیٹھ کر یزیدیت کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کس طرح کی یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ کس قدر ہم نے محنت کر کے یزیدیت کے قانون کو حسینیت پر نافذ کرنا ہے۔ مگر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی حسینیت کے خلاف یزیدیت کھڑی ہوئی تو اس میں فتح اور کامیابی صرف اور صرف حسینیت کے ساتھ ہے۔ میں لعنت کرتا ہوں ایسے لوگوں پر جو اصحاب باوفا پر انگلی اٹھاتے ہیں یا ان کو معاذ اللہ تبرہ کا شکار کرتے ہیں، تو میں ایسے شخص پر لعنت کرتا ہوں، اور ان پر بھی لعنت کرتا ہوں جو اصحاب باوفا کے فضائل پر پردہ ڈالتے ہیں، ان کے قاتلان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں پر بھی لعنت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا اپنی ہر ایک سانس تک، جب تک میری سانس جان میں جان رہے گی۔ میں ایسے لوگوں پر تبرع بازی کرتا رہوں گا جو اصحاب باوفا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ تھے، جنہوں نے ہر لمحہ رسول کا ساتھ دیا، اور ان لوگوں پر جو ایسے صحابہ کے قاتلان کو چھپاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عظیم صحابہ کے نام کا استعمال کرتے ہیں۔ اب جس قدر اس نے کھلم کھلا دھمکی دی ہے کہ ہم گلی گلی کو میدان جنگ بنا دیں گے یا مار کاٹ دیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ایسی دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، کیونکہ ایسی دھمکیاں اور ان پر عمل کر چکے ہیں ان کے بزرگوار کہ کس قدر انہوں نے محبان اہل بیت پر سخت سے سخت پابندی عائد کی تھی۔ اس دور میں اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ یہ محب اہل بیت ہے تو ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا اور ان کے بچوں کو مار دیا جاتا، اور اگر بچوں کے نام رکھ جاتے کہ محمد یا علی یا حسن یا حسین کے نام پر، تو ان بچوں کو بھی مار دیا جاتا۔ مگر حسینیت زندہ باد تھی، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گی۔ یزیدیت مرد آباد تھی، مرد آباد ہے اور ہمیشہ مرد آباد ہی رہے گی۔ یہ آل یزید کو کیوں بات سمجھ نہیں آتی؟ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، اس کی اکثریت نہیں، تو شاید یہ بھول رہا ہے اسلام کی وہ عظیم جنگیں جہاں ایک طرف 313 اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، کربلا میں ایک طرف 72 تو دوسری طرف 9 لاکھ زیر آب، اور یہ 72 پیاسے تھے۔
مگر وہاں پر 313 کی فتح، یہاں پہ 72 کی فتح، ادھر ہزاروں کے لشکر نے کچھ نہ بگاڑا اور ادھر 9 لاکھ کچھ نہ کر سکا، کیونکہ بات جہاں حق و باطل کی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور حسینیت حق پر ہے۔ حسین اور حسین کے ماننے والے عزادار حسین ہمیشہ حق پر ہیں اور یزیدیت کے ہمیشہ خلاف کھڑے رہیں گے۔ ہمیں اپنی نہ تو جانوں کی فکر ہے، کیونکہ مرنا تو ہر کسی نے ایک دن ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر وہ شہادت کی کیوں نہ ہو۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور جس نے ان کے ساتھ وفاداری کی، ہم ان کے غلام ہیں، چاہے وہ محمد مصطفیٰ کے دور میں ہو یا رسول خدا کے دور کے بعد، ان کی آل اور ان کے اصحاب کے ذریعے سے ان پر جو بھی حملہ آور ہوا، ہم اس حملہ آور پر لعنت و تبرہ کرتے رہیں گے۔ اور جنہوں نے ان کے ساتھ وفاداری کی، ان کے ساتھ، ان کی آل کے ساتھ، ان کے اصحاب کے ساتھ وفادار اصحاب کے ساتھ وفاداری کی، تو ہم ان کے بھی غلام ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی بھی اصحاب رسول وفادار جو اصحاب تھے، ان کے خلاف کسی نے بھی کوئی بات کی تو زبان کھینچ لیں گے ہم ان کی۔ یہ سراسر شیعہ اقوام پر پروپیگنڈا ہے، تہمت لگائی گئی ہے، جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ شیعہ صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، تو یہ صرف اور صرف ایک بکواسات ہمارے اوپر بکائی جا رہی ہیں۔ تو ان کو ہم خبردار کرتے ہیں کہ اصحاب رسول کے خلاف ہی ہم ایک بات نہیں سن سکتے، بل چاہے جتنی یہ پاس کروا لیں، ان میں نہیں اتنا دم کہ ہماری زبانوں سے کسی صحابی کو برا اور برے کو صحابی کہلوا لے۔ شیعہ وہ اقوام ہے کہ جس نے بھی رسول کے ساتھ وفاداری کی، ہم بھی اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، اور جس نے بھی رسول کے خلاف زبان تراشی کی، ہم اس پہ تبرہ کرتے رہیں گے۔ جس نے رسول کی بیٹی اور رسول کی آل پر ظلم و ستم کیا، ہم ان کے لیے اپنے دلوں میں کبھی بھی احترام کی ایک نہیں لائیں گے۔ رسول کے جو باوفا صحاب ہیں، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ رسول کے جو غدار تھے، مرد آباد مرد آباد مرد آباد۔